بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ، تحریک کے کارکنوں کے اوصاف اور ان کی ذمہ داریاں، مصنف مولانا متین طارق باغپتی مرحوم۔ صبر و استقامت، ساتھ ہی یہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کے دلوں میں صبر و استقامت کی روح پھونکتا ہے، یعنی اپنی ناجائز خواہشوں کو دبانے، اللہ کی باندھی ہوئی حدوں کی پابندی کرنے، اللہ کی عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لانے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں اور صلاحیتیں حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینے کی ترغیب دلاتا ہے۔ دراصل مومنانہ زندگی حق پر ثابت قدمی کی زندگی ہے۔ ایمان جس قسم کی زندگی چاہتا ہے اس کے لیے سخت ریاضت اور شدید جدوجہد کی ضرورت ہے۔ وہ ہر حال میں اور ہر معاملے میں قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، ہمہ وقت قربانی مال کی، خواہشات نفس کی، مرغوبات اور دلچسپیوں کی، امنگوں اور تمناؤں کی، گہرے سے گہرے تعلقات کی، حتیٰ کہ زندگی جیسی متاع عزیز کی بھی۔ یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، مسافران حق کا زاد راہ ہے اور ایمان کی شرط اولین ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورہ العنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ تھے کہ مکہ معظمہ میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تھا اس پر آفات و مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا تھا۔ کوئی غلام یا غریب ہوتا تو اس کو بری طرح مارا پیٹا جاتا اور سخت ناقابل برداشت اذیتیں دی جاتی۔ کوئی دکاندار یا کاریگر ہوتا تو اس کی روزی پر حملے کیے جاتے، یہاں تک کہ بھوکوں مرنے کی نوبت آ جاتی۔ کوئی کسی بااثر خاندان کا آدمی ہوتا تو اس کے خاندان کے لوگ اس کو طرح طرح سے تنگ کرتے اور اس کی زندگی اجیرن کر دیتے۔ ان حالات نے مکے میں ایک سخت خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جانے کے باوجود ایمان لاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ان حالات نے اگرچہ راسخ الایمان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عزم و ثبات میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا تھا، لیکن انسانی فطرت کے تقاضے سے اکثر ان پر بھی شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اسی کیفیت کا ایک نمونہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کرتی ہے جو بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مشرکین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں۔ ان میں کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا اور اس پر آرا چلا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے۔ کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آ جائیں۔ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعت سے حضرموت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے۔ اس اضطرابی کیفیت کو صبر و تحمل میں تبدیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے کہ ہمارے جو وعدے دنیا و آخرت کی کامرانیوں کے لیے ہیں، کوئی شخص مجرد زبانی دعوی ایمان کر کے ان کا مستحق نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر مدعی کو ضرور آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت دے۔ ہماری جنت اتنی سستی نہیں ہے اور نہ دنیا میں ہماری عنایات ایسی ارزاں ہیں کہ بس تم زبان سے ہم پر ایمان لانے کا اعلان کر دو اور ہم وہ کچھ تمہیں بخش دیں۔ اس کے لیے تو امتحان شرط ہے، ہماری خاطر مشقتیں اٹھانی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، طرح طرح کی سختیاں جھیلنی ہوں گی، خطرات و مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا، خوف سے بھی آزمائے جاؤ گے اور لالچ سے بھی۔ ہر وہ چیز جسے تم عزیز و محبوب رکھتے ہو، ہماری رضا پر اسے قربان کرنا پڑے گا، اور ہر تکلیف جو تمہیں ناگوار ہے ہمارے لیے برداشت کرنی ہوگی۔ تب کہیں جا کر یہ بات نکلے گی کہ ہمیں ماننے کا جو دعویٰ تم نے کیا تھا
وہ सच्चा था या झूठा। रफ़क़ाए मोहतरम, आपने भी खुदा के दीन पर लब्बैक कहा है, आपने भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैमान वफा बांधा है, आपने हक परस्ती का परचम अपने हाथों में उठा रखा है, आप भी दुनिया के लोगों को पैगाम हिदायत सुनाने जा रहे हैं। इस रास्ते में सुन्नत अल्लाह के मुताबिक हो सकता है कि आपको सख्त इब्तलाएं पेश आएं, ये भी मुमकिन है कि आपका कारोबार बैठ जाए, आपके ऐशो आराम के लम्हात तंग हो जाएं, आपको आजादी से महरूम कर दिया जाए, आपको हक बात कहने की इजाजत न दी जाए, बातिल अपनी तमाम कुव्वतों के साथ आपको कुचलने की कोशिश करे, शैतान आपको आराम की नींद न सोने दे, आपकी कमाई हुई दौलत आपसे छीन ली जाए। इसके लिए आप तैयार रहिए, राह की सुबतों को देखकर हिम्मत न हारिए, मुखालिफतों के घटाटोप अंधेरे को पाकर कदम पीछे न हटाइए, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। दुनिया में तो जब भी उठी है कभी हक व सदाकत की सदा, बात बढ़कर रस्नोदार तक आ पहुंची है। ये दीन से जिंदा ताल्लुक का सबूत है, ये सुन्नत रसूल भी है कि हम करोड़ करोड़ इंसानों को दोज़ख की तरफ बढ़ते हुए देखकर बेचैन हो जाएं और सिद्क़ दिल से सोचें कि चाहे मुझे कैसे ही हालात से गुजरना पड़े, हम बंदगान खुदा को तबाही से बचाने की हट्टल इम्कान कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी की आसाइश अपने जान और माल को बचा कर रखने से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल से है, और इसी का नाम इखलास है। खुलूस लिल्लाहियत, दाई की जिंदगी में खुलूस लिल्लाहियत की भी बड़ी जरूरत है। ये ऐसा बुनियादी पत्थर है जिसके बगैर दावत हक इमारत तामीर नहीं हो सकती। इब्तिदाए आफरीनियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त तक जितने दाइयान हक गुजरे हैं, तारीख गवाह है कि वो मुखलिस थे, बेगर्ज थे और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाले थे। सूरह हूद में फरमाया गया है, ऐ ब्रदरान कौम, इस काम पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं चाहता, मेरा अजर तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, क्या तुम अक्ल से जरा काम नहीं लेते? यानी दुनिया की वजाहत, सल्तनत, हुकूमत, रुपए पैसे, किसी चीज की ख्वाहिश दिल में नहीं थी। अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी के सिवा कोई मतलूब व मकसूद नहीं था। अपने मालिक के हुक्म की बजावरी के अलावा कोई आरजू नहीं थी। उनकी हर जिदोजहद के पीछे यह जज्बा काम कर रहा था कि इंसान गफलत से जाग जाएं और अपने पैदा करने वाले को पहचान लें और उसका अजाब आने से पहले आगाह हो जाएं। गर्ज इखलास ये है कि इंसान अपनी नीयत साफ रखे, किसी जाती गर्ज के बगैर दावत व तबलीग का काम करे, जो कदम इस रास्ते में बढ़ाए अल्लाह के वास्ते बढ़ाए, उसकी रजा के हुसूल के लिए बढ़ाए, उसके सिवा कोई मफाद, कोई आरजू, कोई ख्वाहिश, कोई गर्ज शामिल न हो। ये ईमान कामिल की निशानी है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए दुश्मनी की और अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए मना किया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ईमान कामिल मुसलमान की जिंदगी का मतलूब मकसूद है। उसी के लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा तजवीज़ किया है, जो दरअसल आब ज़र से लिखने के लायक ही नहीं बल्कि अमल करने के काबिल है। दावत हक का बेड़ा जिसने उठाया है, उसको वक्तन फवक्तन इस मियार पर अपने आप को परखते रहना चाहिए और ये देखते रहना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि इज्जत और शोहरत और नामवरी के लिए या किसी दुनियावी मफाद के लिए तो मेरी दौड़ धूप नहीं हो रही है। हर आदमी के सामने उसकी नीयत का फल आएगा। हिजरत और जिहाद जिंदगी के कितने बड़े काम हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए शुमार होगी, लेकिन जिसकी हिजरत किसी दुनियावी मफाद की नीयत से होगी जिसे वो हासिल करना चाहता है तो उसके नामे आमाल में यही दर्ज होगा। इसलिए ए अल्लाह के बंदो, अपनी नीयत को अल्लाह की तरफ लगाओ और अपनी आमाल में इखलास पैदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलास पर जोर देते हुए फरमाया, लोगों अपने आमाल में इखलास पैदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला वही अमल कबूल फरमाता है जो इखलास से हो। ताल्लुक बिल्लाह, दुनिया के बहुत से काम अपने नफ्स, अपने खानदान, अपने कबीले और अपने वतन के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन दावत हक का काम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसका ताल्लुक रज़ाए इलाही हासिल करने के जज्बे से न हो। यानी आपका ज़हन व फिक्र, आपका जोश व जज्बा, आपकी रफ्तार व गुफ्तार सब कुछ अल्लाह के लिए हो। आप सोचें तो उसके लिए, आप जिएं तो उसके लिए, आप मरें तो उसके लिए,
یعنی آپ، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے کی سچی تصویر ہوں۔ رضا کا یہ اعلیٰ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دیں اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا خون دل نچوڑ دیں، اپنا سرمایہ حیات اس کی راہ میں لگا دیں، اور آپ جس حال میں بھی ہوں سراپا بندگی کی تصویر ہوں۔ آپ کی روح اس طلب میں ڈوبی ہوئی ہو کہ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے، آپ کی بہترین تمنا یہ ہو کہ میرا تعلق میرے خدا سے جڑ جائے اور کفر و فسق کے اندھیروں میں حق و صداقت کی روشنی آخری سانس تک میرے ساتھ رہے۔ توبہ و انابت کی عادت۔ اس ضمن میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی کے ساتھ اس کا نفس اور شیطان لگا ہوا ہے۔ کام کرنے کے دوران میں کبھی کبھی بھول بھی ہو جاتی ہے، اس لیے دائی حق کو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بندہ ہے اور بندے کا قدم بشری کمزوریوں کے باعث ڈگمگا جاتا ہے، لیکن مومن بندے کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً پشیماں ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنے مالک کے سامنے الحذاری کرتا ہے اور قصور کی معافی چاہتا ہے۔ دراصل توبہ و انابت کی عادت دائی حق کی ایک لازمی صفت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس کی ترغیب دیتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس سلسلے میں ہر وقت سامنے رکھنے کے لائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں روزانہ 70 بار سے بھی زیادہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں وہ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، خشیت الہی ان کے دل پر چھائی رہتی ہے اور وہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے، خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، یعنی اگر میں نے کوئی غلط کام کیا جو تیری مرضی کے خلاف ہو تو اس کے برے نتیجے سے پناہ مانگتا ہوں، اور اگر کوئی کام کرنا چاہیے تھا اور میں نے نہیں کیا تو اس کی کوتاہی سے پناہ مانگتا ہوں، جو کام نہ کرنا چاہیے وہ کبھی میں کر گزروں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا تھی کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ چھین لی جائے اور جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نہ رہے اور تیرا غضب ایک ٹوٹ پڑے، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضی سے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، مجھے کوئی دعا بتائیے۔ فرمایا، کہو خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنی سماعت کی شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اور اپنے دل کے شر سے، اور اپنی شہوت کے شر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اس بات کو جان لو کہ موت کے بعد تمہارا کیا معاملہ ہونے والا ہے، تو کھانے پینے کی حرص تمہیں بھول جائے، گھر کی راحت تمہیں اچھی معلوم نہ دے، اور پریشانی کے عالم میں تم روتے پیٹتے جنگل کو نکل جاؤ۔ یہ حدیث بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی۔ وہ ہر وقت، ہر آن، ہر حال میں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم بھی شیطان کے ہتھ کنڈوں اور اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہیں اور اقامت دین کی منزل کی طرف بڑھتے رہیں، انتہائی مصروفیت میں، انتہائی غم میں، انتہائی خوشی میں اس مقصد کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں، کیونکہ یہ مقصد ہماری زندگی کا، ہماری جدوجہد کا، ہماری ساری کوششوں کا نصب العین ہے۔ نصب العین کہتے ہیں اس مقصد کو جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کرنے کا فیصلہ کرے، جس کی خاطر انسان اپنے سارے دوسرے مقاصد، سارے مفادات، سارے رشتے اور سارے تعلقات ٹچ دینے کو تیار ہو جائے۔ یاد رکھو، وہی شخص، وہی قوم، وہی ملت دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتی ہے جو رضائے الہی کے لیے اپنے نصب العین کی طرف والہانہ بڑھتی ہے۔ یاد رکھیے، جو کام ہم کرنے اٹھے ہیں وہ بہت بلند ہے، بڑا عظیم ہے اور بڑا سعادت والا۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ کسی کو ایک کتاب دے دی، کسی کو اخبار پڑھوا دیا، یا راستے میں کوئی مسلمان مل گیا تو اس سے کلمہ سن لیا اور بس سمجھ لیا کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، یا اقامت دین کا فرض جو ہم پر ڈالا گیا ہے وہ پورا ہو گیا۔ میں یہاں آپ کی خوش فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی دعوت کا کام
اس سے بہت بلند ہے. یہ بڑی حکمت چاہتا ہے، بڑی قربانی چاہتا ہے، وقت کی بھی، پیسے کی بھی، جان کی بھی. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر کس و ناقص کو اللہ اس کام کے لیے نہیں چنتا. وہ بڑے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں جو قربانیوں کے لیے چنے جاتے ہیں. وہ حق کے دوست اور باطل کے دشمن ہوتے ہیں. وہ مشکلات کے مقابلے میں استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں. دار پر چڑھ کر بھی وہ سچ بات کہتے ہیں. ہر وقت ایک لگن، ہر سانس ایک جدوجہد، ہر قدم اسلام کی طرف پیش قدمی. گویا چلتے پھرتے دین کا سچا نمونہ ہوتے ہیں. قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم النہار ہوتے ہیں اور الراکعین والساجدین کی مکمل تفسیر ہوتے ہیں.